دہلی میں ایبک کو اپنے ماموں کا خط ملا جو الہ آباد سے پتہ کاٹ کر بھیجا گیا تھا، تو وہ لفافہ دیکھ کر دل ہی دل میں ہنسا۔ جمن نے بہن نے بھائی کو لکھا ہوگا کہ ایبک میرے بس سے باہر ہے، اب تم سنبھالو۔ اور یہی ہونا بھی تھا۔ جب گھر والے اس کی راہ دیکھ دیکھ کر ہار جاتے تو پھر معاملہ ماموں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا اور اس کو اپنے پاس بلا لیتے۔ وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو بڑے پیار اور خلوص سے اپنے پاس بلایا تھا۔ میں اب یہاں تنہا ہوں، تمہاری بہن سسرال میں ہے اور بھائی برما کے محاذ پر، تم آ جاؤ تو رونق آ جائے۔ ایبک کا دل اپنے گھر میں تو لگتا ہی نہ تھا۔ باپ سے وہ جلتا تھا۔ اس کو اپنے باپ کی بیویوں میں ماہرہ سے خاص طور پر جلن تھی، جس نے اپنے ماتھے کے داہنی طرف کے بال گھوڑے کے عیال کی طرح کتر کر جھالر سی بنائی ہوئی تھی، جو سستے قسم کی تیز گلابی کیوٹیکس سے اپنے ٹیڑھے ترچھے ناخن رنگ کر بہت اتراتی تھی، اور لپسٹک اس قدر بےہودگی سے رنگتی تھی کہ ہونٹ خون میں لتھڑے ہوئے گڑوے کی طرح نظر آتا تھا۔ وہ بل ڈاگ کی طرح جھبری اور کتیا کی طرح غرانے والی خان کی منہ چڑی نرس سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اس کو اپنی ماں سے بھی کوئی رغبت نہ تھی، جو سب سے زیادہ خاموش اور وفادار تھی۔ وہ بڑی بھاری بھرکم عورت تھی، مگر اس کو بابا کی خدمت بڑی بے حسی سے کرنے کی عادت تھی، جس نے اس پر متعدد سوکنیں لا بٹھائی تھیں اور جو غصے میں اس کو مارنے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ ایبک کو ہمیشہ پتہ چل جاتا تھا کہ آج بابا نے خانم پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے اس کے کپڑے اتار کر اس کی زندہ کھال اتار لی ہو، کسی نے اس کے منہ پر تھوک دیا ہو۔ یہ کمبخت عورت جس سے اس کی خادمائیں لرزتی ہیں، آخر کس دن اس کے خان بابا کو پلٹ کر مارے گی؟ وہ ہمیشہ بے صبری سے سوچتا رہتا تھا، اور یوں بھی وہ دو بار باوجود ماں کی محبت کا بھوکا ہونے کے اس سے دور دور رہتا تھا۔ اس کے لیے لے دے کر ماموں اور ان کا گھر رہ گیا تھا، جہاں وہ سکون سے رہتا تھا، اور وہاں کوئی بھی چیز اس کے اندر غم و غصہ پیدا کرنے کا باعث نہ ہوتی۔ ماموں کی ہر بات اس کو پسند تھی۔ وہ پڑھے لکھے اور خاموش طبیعت انسان تھے۔ اس کی طرح ان کا بھی وطن میں دل نہ لگتا تھا۔ ہمیشہ ادھر ادھر پھرتے رہتے۔ چائل کی ریاست میں سنوگ میں ان کا چھوٹا سا خوبصورت کاٹیج تھا۔ وہ کئی بار یورپ کی سیر کر آئے تھے۔ ان کی بیوی 12 سال ہوئے مر چکی تھی اور دونوں بچے اپنے گھر آباد تھے۔ اب وہ تنہا اپنے ننھے سے کاٹیج میں رہتے تھے۔ کتوں کی نسل کی پرواخت اور پرورش ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ باقی وقت ان کا مطالعے میں صرف ہوتا۔ اس کا مختصر سا کتب خانہ اردو، فارسی، انگریزی اور عربی کی کتابوں پر مشتمل تھا۔ انگریزی کے علاوہ فرانسیسی بھی بول لیتے تھے۔ کتوں سے ان کی دلچسپی اور شوق بغیر کسی کوشش کے ان کے لیے ایک قسم کی تجارت بن کر رہ گیا تھا۔ بڑے بڑے رئیس اور شوقین انگریز ان کے خالص اور عمدہ نسل کے کتوں کا چرچا سن کر ان سے بڑی قیمتوں پر کتے خریدتے تھے۔ وہ بہت صاف گو اور نیک دل تھے۔ وہ ہمیشہ ایبک کے مستقبل میں دلچسپی لیتے تھے۔ اس کو علی گڑھ انہوں نے ہی بھجوایا تھا اور برابر اس کی خبر رکھتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا وہ اپنے گھر سے بے تعلق پھرتا ہے۔ ان کا خط مل کر اس کو سکون سا ہوا۔ یہ ٹھیک ہے، وہاں جا کر میری یہ بے چینی اور طبیعت کا اضطراب ختم ہوگا۔ ان کے معصوم مشغلے میری طبیعت کو سکون پذیر کر دیں گے۔ چنانچہ وہ دوسری صبح ایبک نے ہوٹل کے بیرے سے کہا، میرا سامان باندھ کر تیار کر دینا، میں چائل جا رہا ہوں۔ میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، یہاں ہر شخص آیا جایا ہی کرتا ہے، بیرے نے دل میں سوچا اور سعادت مندی سے سر جھکا کر جواب دیا، بہتر ہے جناب۔ اور واقعی سنوگ میں زندگی پرسکون تھی اور مشاغل معصوم۔ ماموں کا خاموش وجود گھر کے کونے کونے میں جاری و ساری تھا۔ وہ گھر کی ہر چیز اور ہر کام میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان کا گزر باورچی خانے میں بھی تھا۔ ان کے پاس فقط ایک بوڑھا ملازم تھا، بس انہوں نے یہاں آ کر اسی کو رکھا تھا، اور وہی موجود تھا، بے نیاز اور وفادار۔ دونوں کے تعلقات دلچسپ لیکن گہرے تھے۔ ماموں کو جب بھی وطن کے خاص کھانوں کی یاد آتی وہ باورچی خانے میں گھس جاتے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر دلچسپ ریمارک پاس کیا کرتے اور مل جل کر کام کرتے جاتے۔ خانزادہ گل نواز یعنی ایبک کے ماموں کا خیال تھا کہ نور محمد اگلے 30 سال تک بھی رہنے کے بعد ان کے یہاں کے
مخصوص کھانے ان کی مدد کے بغیر تیار نہیں کر سکتا۔ اب وہ اپنی سفید داڑھی ہلا کر مسخرے پن سے کہتا، ارے جاؤ خان صاحب، تمہارے دیس پہ کبھی کوئی کھانے ہوتے ہیں؟ تم لاکھ کہو خو ہمارا کباب، خو ہمارا پلاؤ، ہم کہتا ہے خو نہ تمہارا کباب اور نہ تمہارا پلاؤ، سب دمبے اور بکرے کا ہوتا ہے۔ اور خان صاحب جو نہایت شستہ اور با محاورہ اردو بولتے تھے، قہقہ لگا کر کہتے، ارے جاؤ، تم پوربیے دال بھات کے سوا کیا پکاؤ گے؟ نور محمد یہ ایک ایسا شخص تھا جس کو وہ اتنی بے تکلفی کی اجازت دیتے تھے۔ ویسے بڑے روب داب کے انسان تھے، اور نور محمد تو ان کو اب سٹھیانے کے تانے دیا کرتا، ایبک کو آنکھ مارتا اور اپنی جھک سفید داڑھی ہلا کر، جو ایبک کی یاد میں کبھی کالی نہ تھی، کہتا، بھیا یہ تو سٹھیا گئے ہیں، آج تم ان کو اپنے دل کا ارمان نکال لینے دو، کل تم کو مرغ مسلم کھلائیں گے۔ ہنستے ہنستے ایبک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور بڑے میاں تم تو نہیں سٹھائے، میں تو 70 سے اوپر ہو لیا، سٹھیانے کا وقت نکل گیا بھیا۔ اچھا، ایبک ہنستا اور ماموں بڑی مستعدی سے مرغ کے پیٹ میں میوہ بھر رہے ہوتے۔ ارے رے خان صاحب، واسطہ خدا کا اس میں سوکھی خوبانی تنہ بھرو، میں کہتا ہوں کہ تمہاری طرف بھی نہیں بھری جاتی۔ وہ کسی کی مانیں گے تھوڑی، ملغوبے کا مزہ ہوگا۔ ارے تم ہی اعتراض کرنا چھوڑ دو، 30 سال سے تم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہو، ایبک ہنستا۔ نور محمد ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھ لیتے تھے اور باقاعدہ اخبار بینی کے عادی تھے، مگر وہ اخبار سے زیادہ لوگوں کی اڑائی ہوئی خبروں پر یقین رکھتے تھے۔ ہمیشہ کھانے کے وقت ضرور 10-5 بے پر کی خبریں سناتے۔ روس والا مسلمان ہے، ہاں، خفیہ طور پر حج کرتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ ہٹلر نے ایک سرنگ بنانا شروع کر دی ہے، قسم کھا گیا ساری سلطنتیں گوا دوں گا پر ہندوستان کو ایک بار فرنگی سے لے لوں گا۔ جاپان کی فوج میں ایک دستہ بندروں کا بھی ہے۔ ہاں، گوریلا وار وہی تو لڑتا ہے۔ اے لو، ہنس رہے ہیں، ہم کہتے ہیں لنکا کس نے ڈھائی تھی؟ پھر سنائی تم نے چنڈو خانے کی خبریں، ماموں ٹوکتے، اخبار میں تو ہوتی نہیں یہ خبریں۔ اخبار کی بات نہ کیجیے، قلم ہاتھ میں جو چاہے لکھیں اور جو چاہے چھپا لیں۔ وہ اخبار والے نہ ہوئے غیب دان ہو گئے، گھر بیٹھے ہی ایران تران کی خبریں سنا رہے ہیں۔ ایبک ٹوکتا، بابا جی پھر اخبار خریدتے کیوں ہو؟ ارے خریدتے ہیں ان کا جھوٹ دیکھنے کو، کیسی مغز سے اتارتے ہیں۔ 15-20 دن ایبک یہاں کے پرسکون ماحول میں اس طرح کھویا رہا جیسے کوئی لمبی بیماری اٹھانے کے بعد دن بھر سو کر کاٹ دے۔ اب وہ پہلے کی طرح خوش اور بے فکر ہوتا جا رہا تھا۔ الہ آباد کی حماقتیں اور اس کے ذہن میں اب بھی موجود تھیں، مگر ان کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ ایک شام خان زادہ گل نواز نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا، اگر یہاں کے سکون اور جمود سے اکتا جاؤ تو شملہ ہو آیا کرو۔ ہاں، کل میں نے یہی سوچا تھا۔ واقعی کل ضرور میں شملے جاؤں گا، ایبک نے سوچا، چلو تفریح رہے گی، ممکن ہے کچھ جاننے والے ہی مل جائیں۔ آپ کیوں نہیں چلتے شملے؟ اس نے دوسری صبح روانہ ہوتے وقت ان سے صلاح کی۔ نہیں، میرا تو ابھی ارادہ نہیں، تم وہاں معلوم کرنا، اگر کنور اکرام آ گئے ہوں تو پھر میں جاؤں گا۔ نور محمد کو معلوم ہوا کہ ایبک شملے جا رہا تھا، اس نے ایک لمبی سی فہرست لکھوا دی۔ یہاں تو یہی مشکل ہے کہ 4 چیزیں یہاں ملیں گی تو 6 چیزیں شملے سے لاؤ۔ 10 ہدایتوں اور نصیحتوں کے ساتھ پھر ایک دفعہ تلقین کی گئی۔ میں نے کہا وہاں تم ناچو کودو گے تو ضرور، مطلب ڈانس سے تھا، مگر یہ نہ ہو کہ سارا وقت اسی میں ختم کر دو اور مجھ سے کہہ دو کہ بھول گیا۔ ہاں بھیا، ابھی سے کہہ دو، میری تو مشکل ہو جائے گی، نہیں تو میں کسی اور سے منگوا لوں۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ اس نے سارا دن شملے میں گزار کر سوچا، اب میں برابر یہاں آیا کروں گا، ورنہ نور محمد اور ماموں جان کی محبت تو مجھے بڈھا کر دے گی۔ اس مال روڈ پر اس کی رونقوں کے بغیر زندگی کتنی بیکار اور افسردہ ہو جاتی ہے۔ شام کی چائے اس نے ڈیویکوز میں جا کر پی۔ ان لوگوں کو مسز بیکر کی وساطت سے جو کاٹیج ملا تھا وہ مال اور خاص شملے سے کافی دور جاکو میں ملا تھا۔ جاکو سے جو سڑک ہولی اوک کو جاتی تھی اس پر وہ چھوٹا سا خاموش کاٹیج تھا، بالکل ایسے جیسے کسی فنکار کا خواب ہو۔ یہ کسی فرانسیسی خاتون کی ملکیت تھا۔ اس کے احاطے میں چیری کا ایک چھوٹا سا باغ تھا۔
پشت پر بادام، شفتالو اور اخروٹ کے درخت لگے تھے، اور باورچی خانے کی دیواریں گھنی بھیلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ سب کمروں کے آخر میں جو کمرہ تھا وہ نادر کو بہت پسند آیا۔ اس نے اسی کو اپنے مطالعے کے لیے ٹھیک کیا۔ روشن گرم لمبے لمبے شیشوں میں سے نظر آتی ہوئی باہر کی دنیا، اور خصوصاً چیری کا جھنڈ، اور کہیں دور سے آتی ہوئی پہاڑی نالے کی مدھر آواز۔ مسز بیکر نے تو افسوس ہی کیا تھا کہ اتنی دیر میں لکھا کہ اس کے سوا میں تم کو کوئی کاٹیج نہیں دلوا سکی۔ بہرحال اگر تم کو صحت بنانا اور سکون حاصل کرنا ہے تو تم کو اس سے بہتر جگہ نہ مل سکے گی۔ مکان فرنشڈ ہے اور کرایہ بھی مناسب ہے۔ مگر نادر کو ایسے معلوم ہوا جیسے اس گھر کا انتخاب خود اسی نے کیا ہے۔ یہاں میں خوب سکون سے لکھ پڑھ سکوں گا۔ مجھے ڈر تھا کہ شملے کے ہنگامے میرے کام میں مخل ہوں گے۔ روبینہ چاہے نینی تال ہو یا مسوری، ایسی جگہ ٹھہرتی تھی جو مال سے قریب ہو، جہاں سوسائٹی کے ہنگامے اس کی دست رس سے باہر نہ ہوں۔ لیکن اس مرتبہ ایسی بیمار اور افسردہ تھی کہ اس کو یہ الگ تھلگ سا کاٹیج بہت پسند آیا۔ وہ ہمیشہ ہی جب کسی پہاڑ پر جاتی تو اس کو محسوس ہوتا کہ وہ مانوس اور آشنا فضاؤں میں پہنچ گئی ہے۔ کوہساروں کا خاموش حسن، چیل اور چیڑ کے درختوں کا حسن، جنگلی گلاب، نیلوفر اور للی سے لہلاتی ہوئی کھڑیں اور وادیاں دیکھ کر اس کو محسوس ہوتا کہ وہ اپنے وطن میں ہے۔ لیکن اس حسن کی تو وہ عادی تھی، یہ سب اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تھا۔ اب تو وہ یہ چاہتی تھی کہ جتنے دن پہاڑ پر رہے اس خاموش زندگی کا بدلہ چکا دے جو میدانوں میں نادر کے ساتھ گزرتی رہی۔ اس لیے وہ ایسی جگہوں پہ رہنے کو ترجیح دیتی تھی جہاں وہ رہ کر وہ زیادہ سے زیادہ تفریح کر سکے۔ لیکن اس بار اس کو یہاں آ کر بڑا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ مدتوں کے بعد اپنے گھر پہنچ گئی ہو۔ وہ گھر کی چھوٹی چھوٹی دلچسپیوں میں حصہ لینے لگی تھی۔ ہر روز ٹوکری لے کر باغ سے اسٹرابری اور چیری توڑ کر لاتی، ان کو صاف کرتی اور چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں سجا کر ناشتے پر رکھتی۔ بڑے چاؤ سے محمود کو ساتھ لے کر نکلتی، سبزیاں اور پھل خرید کر لاتی۔ کبھی کبھار اسٹوو پر کوئی نہ کوئی چیز پکا لیا کرتی تھی۔ ابھی تک وہ پہلے کی طرح بشاش تو نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کی صحت پر تیزی سے بڑا اچھا اثر پڑ رہا تھا۔ نادر اپنے لکھنے پڑھنے میں محو رہنے کے باوجود اس کے اندر اس خوشگوار تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا۔ شکر ہے ہم بر وقت آ گئے، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کو نیوروسس نہ ہو جائے۔ اب تو یہ زندگی میں ہمیشہ سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ جاکو سے کچھ فاصلے پر چیپل تھا، وہ 2 مرتبہ وہاں جا چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ خود تو چرچ آف انگلینڈ سے تعلق رکھتی تھی اور پروٹیسٹنٹ تھی، لیکن ایک مرتبہ خانقاہ بھی گئی تھی۔ اس مرتبہ اب تک اس نے نادر کو مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ صبح سے لے کر رات تک اس کی ہمراہی میں ریسٹورانوں اور کافی ہاؤسوں میں پھرتا رہے اور خود بور ہوتا رہے۔ اب وہ کچھ دن سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ نادر یہاں آ کر بھی زیادہ شگفتہ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں بھی بدستور اس کی صحت گری گری سے نظر آ رہی ہے۔ اس کو اپنے حال میں مگن رہنے دو، اس نے سوچا۔ ویسے وہ خود بھی اپنی تبدیلی پر خوش تھی۔ شاید زندگی یوں ہی سدھر جائے۔ اب تو جب بھی وہ غور کرتی اس کی شادی شدہ زندگی 1 سال کے علاوہ کچھ خود بخود جلتے الجھتے اور لڑتے ہی گزری تھی۔ نہ جانے کس طور سے یہ کئی سال گزرے تھے۔ اتنے دن کے سکون اور گھر کے کاموں کی مصروفیت نے اس کے حسن میں ایک معصومیت اور نیا پن سا پیدا کر دیا تھا۔ اس مرتبہ وہ لوگ صرف 1 مرتبہ مال پر گئے تھے۔ جمعہ کا دن تھا اور سورج چمک رہا تھا۔ نادر نے دیکھا ناشتے کے بعد روبینہ کہیں جانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ میں بھی چلوں؟ اس نے بڑے شوق سے پوچھا تھا۔ ہم دونوں ہی کچھ بدلتے جا رہے ہیں، روبینہ نے بڑے اطمینان سے سوچا اور پھر بولی، تم تھک تو نہیں جاؤ گے، بور ہوگے؟ نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے آج ڈیوی کوز میں چائے پئیں گے اور مال پر گھومیں گے۔ میں کئی دن سے متواتر لکھتے لکھتے تھک گیا ہوں، وہ انگڑائی لے کر بولا۔ شکر ہے تم تھکے، وہ ہنسی۔ محمود بھی چل رہا ہے؟ نہیں، آج میں نے اس کو جلاب دیا، وہ گھر پر ہی رہے گا۔ اور جب وہ دونوں اپنے چھوٹے سے پھاٹک سے باہر نکلے تو وہ بہت خوش تھے۔ روبینہ نے گرے رنگ کی اسکرٹ اور ہلکے گلابی بلاؤز پر تیز زرد رنگ کے فل سلیو سویٹر میں پہنا ہوا تھا
اور بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی سبھی اور شفاف رنگت میں اثر نو جھانکنے والی سرخی سپیدہ سحر میں شفق کا خیال دلا رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں ہمیشہ اداس سی نظر آتی تھیں اور وہ یوں اور بھی پیاری لگنے لگی تھی۔ نادر کو معلوم ہوا جیسے اس نے اس کو آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کو اپنے بازوؤں میں لے کر سرگوشی کے انداز میں بولا، ایک بات سنو، تم مجھے بڑی پیاری لگتی ہو، تم میری ہی ہو نا؟ پگلے وہ ہنس پڑی۔ مال روڈ کے پہلے ہی موڑ پر پہنچ کر ان کا احساس ہوا کئی جانی پہچانی صورتیں یہاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے میدانوں سے تازہ کھیپ آ گئی ہے۔ ہر شخص رواں دواں اور چھٹی کے موڈ میں تھا۔ ہر طرف اوہ ہیلو السلام علیکم، آپ کب آئے، کہاں ہو کی قسم کے جملے ذرا ذرا دیر پر دہرائے جا رہے تھے، اور وہ بھی اس قسم کے سوال خود کرتے اور ایسے ہی سوالوں کے جواب دیتے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائی کلینر کی دکان سے نکلتا ہوا یہ شخص کون ہے؟ دور سے نادر نے ذہن پر زور دیا، مگر روبینہ کو زہر پر زور دینے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ شلوار اور سیاہ شیروانی پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے پیکٹ تھے، وہ نیچے کو اتر رہا تھا اور یہ لوگ اوپر جا رہے تھے۔ اوہ ڈاکٹر صاحب، وہ ان سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ہیلو خانہ بک، یہاں کہاں گھوم رہے ہو؟ اس نے دونوں پیکٹ ایک ہی ہاتھ میں تھامتے ہوئے ہاتھ بڑھا دیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، تم شملے کب پہنچے؟ میں تو پرانا ہو لیا، آپ بتائیں۔ بس ہم بھی پرانے ہو گئے، مگر اس طرف کم ہی آئے ہیں۔ تم کہاں ٹھہرے ہو؟ میں اصل میں یہاں نہیں ہوں، چائل سے آیا ہوا ہوں۔ اب روبینہ بھی ان کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ابک اس کے آگے جھکا۔ مزاج بخیر مسز نادر؟ اس کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی۔ شکریہ، تم یہاں کب سے ہو؟ میں چائل میں اپنے انکل کے پاس آیا ہوں اور یہاں تو کل سے آیا ہوا ہوں۔ چلے اچھا ہوا تم یہیں مل گئے، ہم تو یہاں اجنبی ہیں۔ آج چند مسوری اور الہ آباد وغیرہ کی صورتیں نظر آئی ہیں، نادرہ نے کہا۔ کیا اچھا ہوا، ابک نے سوچا، خدا خیر کرے۔ محمود کہاں ہے؟ اس کو میں گھر چھوڑ آئی، ہم تمام دن کو نکلے تھے۔ آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہیں؟ جاکو میں۔ اچھا مسز نادر، پھر اجازت دیجیے۔ اس سے ان کا پتہ پوچھے بغیر ہی چلنا شروع کر دیا۔ ارے تم کہاں چلے؟ اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے بھائی، تم گھر آؤ نا۔ نادر نے بڑی محبت اور دعوے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اتنے خلوص سے کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ اس وقت تو اجازت دیجیے مجھے، یہ کہ پیکٹ اپنے دوست کے کمرے میں چھوڑنا ہے اور دوپہر کو اسی کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ اچھا تو پھر یہ کرو، تم ہم کو 3 بجے ڈیویکوز میں مل جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بس وہیں ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور اگر مجھے شاپنگ میں دیر ہو گئی، کیسے ہوگی؟ ہم انتظار کریں گے۔ لنچ کے بعد جب وہ نور محمد کا سامان خریدنے نکلا تو اس کی بتائی ہوئی چیزوں میں سے آدھی بھی یاد نہ تھی۔ بعض چیزیں ایسی خرید لیں جو اس نے بتائی بھی نہیں تھیں۔ شاپنگ سے بھی وہ جلد ہی اکتا گیا اور وقت سے پہلے ڈیویکو میں جا بیٹھا۔ اپنا کارڈ مینیجر کو دے کر سمجھا دیا کہ وہ لوگ آئیں تو اس کیبن میں بھیج دینا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ خریدے ہوئے چند رسالے تھے جو اس نے میز پر ڈال دیے، اور خود دونوں ہاتھوں پر اپنا چہرہ ٹکائے وہ سوچ رہا تھا، اب بولو خانہ بک۔ تم الہ آباد سے بھاگے تھے؟ وہی کوفت کا سامان پھر آ گیا۔ سنوک کے یہ 1.5 مہینے کتنے اچھے تھے، رب دیکھو تم آج کاہے کو یہاں آ گئے۔ کیبن کے باہر لوگ آ جا رہے تھے، دبے دبے قہقہے، ہنسیاں اور بحثیں جاری تھیں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، اب بھی اٹھ کر چل دو خانہ بک، وہ کہاں تمہارا پیچھا کرتے پھریں گے۔ مگر یہ تو بات نہ ہوئی، ایک معمولی سی عورت نے عقل چکرا دی ہے، ایسا بھی کیا ہے؟ تم کو اپنے دل پر ذرا بھی قابو نہیں، اور وہ تو اب بالکل خوش ہے، وہ بھلا کیوں تم کو لفٹ دے گی، پھر کاہے کا ڈر؟ وہ اسی گو مگوں کے عالم میں تھا کہ شاپنگ سے لدے پھندے ہنستے وہ چلے آ رہے تھے۔ معاف کرنا، تم کو انتظار کرنا پڑا، نادر نے معذرت کی۔ نہیں، میں 2:30 بجے آ گیا تھا۔ وہ کافی پیتے رہے، مال روڈ اور شملے کی تازہ ترین سکینڈلز پر باتیں کرتے رہے، پھر جنگ کا ذکر آ گیا تو گویا قیامت ہی آ گئی۔ بس باتیں اور خیال آرائیاں چل پڑیں۔ جب وہ کافی ہاؤس سے نکلے تو شام ہو رہی تھی۔ تفریح کرنے والوں کے ہجوم میں 2 چند بلکہ 100 چند اضافہ ہو گیا تھا۔ ہر طرف ہنستے ہوئے صحت مند اور بشاش چہرے تھے۔ اگر چہروں پر خستگی تھی تو یہی عشرتوں کی فراوانی کی، اور انہی زرق برق پوشاکوں اور شاداب و توانا جسموں کے بیچ بیچ میں چند مرجھائے ہوئے چہرے، سستے قسم کے سوٹ
جھکے ہوئے کندھے اور ہارے ہوئے قدم بھی نظر آ رہے تھے، اور یہ تھے وائس رائے کے دفاتر کے کم حیثیت بابو لوگ۔ ان کی عشرتیں ریسٹورانوں اور رقص گاہوں کی محتاج نہ تھیں، وہ تو بس شاہراہوں اور بل کھاتی ہوئی مال کے پیچ و خم میں گھوم پھر کر یا کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتے، گھٹیا سگریٹوں کی ڈبیاں خالی کرتے ہوئے تسکین نظر پر ہی اکتفا کرتے۔ ان کم حیثیت بابوؤں کے لیے ریسٹورانوں اور کافی ہاؤسوں میں سے آتی ہوئی برتنوں کی جھنکار، کافی اور بڑھیا سگریٹوں اور دوسرے مشروبات کی خوشبوئیں تسکین اور تعیش کا سامان مہیا کر دیتی تھیں۔ ان کو مال پر محو خرام نیم اوریاں اور خوابناک بے حد نفیس اور خوش وضع لباسوں میں ملبوس، شانوں پر لہراتی ہوئی چوٹیوں یا گیسوں والی میم اور مدہوش خواتین دیکھ کر ایک دبی گھٹی سی آہ نکلتی، جس میں حسرت سے زیادہ تمسخر کا انداز ہوتا، یا کوئی زور لب فقرہ کہہ کر، یا پھر اپنے گھٹیا سگریٹ کا دھواں ان کی طرف چھوڑ کر ہی وہ طمانینت حاصل ہو جاتی جو دوسروں کو اس کا ہم رقص بن کر ہوتی ہوگی۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے بابوؤں کی ایک ایسی ہی ٹکڑے کے پاس سے گزرے۔ سب سے آگے والے شخص نے جس کی پتلون جا بجا گھسی ہوئی تھی اور کوٹ کی پشت پر پھپھوندی سی چھا رہی تھی، روبینہ کی طرف دیکھا، اپنے قینچی مار کا سگریٹ کا ایک کش لیا اور ٹھنڈی سانس لے کر بڑے دلکش انداز میں یہ شعر ان کی طرف اچھال دیا: تسکیں کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے، حوران خلد میں تیری صورت اگر ملے۔ آواز ستھری اور صاف تھی، شعر اس خوبی اور موزونیت سے ادا کیا گیا تھا کہ تینوں نے سنا۔ روبینہ اس کے مفہوم سے نابلد تھی، اس نے کوئی اثر نہیں لیا۔ نادر خاموش تھا۔ ایبک رکا، گردن موڑ کر شعر پڑھنے والے کی طرف دیکھا اور پیر پٹک کر بولا: اف یہ بابو لوگ، ان کا تو ہر شریفانہ راہ گزر پر داخلہ ممنوع ہونا چاہیے۔ زمین کا بوجھ، انسانیت کا داغ۔ نادر چلتے چلتے ٹھہر گیا۔ تم اتنے سخت اور سنگ دلانہ لفظ ان کے لیے مت نکالو، یہ اس سے بھی بدتر کے مستحق ہیں، ان کی باتیں ہمیں دوسروں کے سامنے شرمسار کرتی ہیں۔ نادر بدستور کھڑا رہا۔ صرف یہی باعث شرم ہے اور باقیوں کا کردار اعلیٰ ہے، دوسرے اتنے گرے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ تم غلطی پر ہو خان ایبک، یہ بابو لوگ، یہ کلرک تم سے الگ نہیں، ان کے احساسات اور جذبات ہمارے اور تمہارے انداز سے زیادہ شدید اور گہرے ہیں۔ تم نہ یہ بھولو کہ ان کو بھی جینے کا حق ہے، اور جس خوشی سے ہم نے ان کو محروم کر رکھا ہے ان کے حصول کی خواہش کرنے کا انہیں بھی حق ہے۔ جب ہم ان کے حق سے روگردانی کریں گے، ان کے ہر احساس کو سنگ دلی سے کچل دیں گے، تو یاد رکھو یہ معاشرے کی بنائی ہوئی اقدار کو پاش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مقتدر طبقے کو دکھ پہنچے اور وہ بھی احساس زیاں میں مبتلا ہو۔ ایبک، یاد رکھو یہ بالکل اسی بچے کی طرح ہے جس کو بے حد کچلا گیا ہو اور وہ گھٹتے گھٹتے توڑ پھوڑ کا شائق اور شوریدہ سر بن گیا ہو۔ ایبک ہنسا۔ خوب، تو یہ معاشرے کی بگڑی ہوئی شوریدہ سر اولاد ہے؟ یہ معاشرے کی بگڑی ہوئی اولاد نہیں ہے، معاشرے کی بگڑی ہوئی اولاد میں ہوں، تم ہو۔ یہ نہیں، ایبک، یہ ملکی انٹیلیجنسیا ہے۔ ان میں زیادہ تر تعداد ان گریجویٹس اور انڈر گریجویٹس کی ہے جو اسکول اور کالجوں میں اپنے نمبروں کے ریکارڈ قائم کرتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں سکہ جماتے ہیں، مباحثوں میں اپنی دھاک بٹھاتے ہیں، بے باک بے دھڑک دلوں میں امید افزا مستقبل کے نقشے جماتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بہترین دل و دماغ دفتروں میں بابو بن کر حکومت کی چکی میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ تم یہ فرق دیکھ سکتے ہو؟ تم ہی سوچو، سال کے 8 ماہ شملے پر گزارنے والے اس شخص کے بال پچکے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کے چہرے پر خون کی سرخی کیوں نہیں؟ اس کی بھوکی اور عقابی نظروں میں بے اطمینانی کا محیب دیو کیوں کروٹیں لے رہا ہے؟ یہ مدقوق کیوں نظر آ رہا ہے؟ شملے کی ہوا میں کیا اس کے حصے کی توانائی نہیں ہے؟ تم کیا جانو، وہ یہاں آتے ہیں تو ان کی قلیل تنخواہیں یہاں کی گراں زندگی اور بلند معیار کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ وہ یا اس فکر میں گھلتے ہیں یا پھر بجٹ کو متوازن کرنے کے لیے ٹیوشن کرتے اور اوور ٹائم بھگتاتے ہیں۔ اس وقت نادر جوش میں تھا۔
لیکن ہر لفظ بہت نپے تلے دھیمے انداز میں ادا کر رہا تھا۔ ایبک اس کے ہر لفظ کا قائل تھا اور خاموش تھا۔ وہ پھر بولا، خان ایبک، یاد رکھو یہ تمہارے ملک کا دل اور دماغ ہے، یہ تمہاری قوت ہے۔ اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر روبینہ پر ڈالی اور بولا، انگریز نے کچھ ایسا چکر ڈالا ہے کہ کچھ وہ نظام قائم کیا ہے کہ اس طبقے کی وہ حیثیت نہیں رہی جو مشین کے ادنیٰ پرزے کی بھی ہوتی ہے۔ اس نے تمہارے اور ہمارے ذہنوں میں اس طبقے کی غیر اہم، بے جان اور بے حس چیز سے زیادہ وقت نہ رکھی۔ اگر کبھی اتفاق سے تم آزاد ہو گئے تو میری بات یاد رکھنا، تمہارا نظام انہی ہاتھوں میں ہوگا۔ تمہارے ارباب اقتدار اور تمہارا وہ طبقہ جو تمہارے نزدیک ہونہار اور برخوردار ہے، اس وقت اپنے اصل روپ میں آئے گا۔ وہ اقتدار اور جاہ و ثروت کی ہوس میں ملک اور عوام کو اس طرح بھنبوڑیں گے جس طرح بھوکے کتے ایک ہڈی پر جھگڑتے اور چھینا جپٹی کرتے ہیں۔ اس وقت تم دیکھنا یہ طبقہ شہیدوں کی سی بے نیازی سے کام کرے گا اور مملکت کی دیواروں کو اپنے مدقوق کندھوں پر اٹھا کر تمہارے رہنماؤں اور حکام کو فخر اور بلند باغ دعووں کا موقع دے گا۔ یہ درست ہے کہ غلط نظام ان کو بھی موقع پرستی، رشوت اور بے حسی کی تربیت دے رہا ہے، لیکن یہ دو طبقوں میں بٹ جائے گا۔ رشوت خور، فرض ناشناس ہمیشہ مقتدر طبقے میں ملتے جائیں گے۔ یہ چکر یوں ہی چلتا رہے گا، لیکن بابو باقی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ تم ایک نظام نو کی تشکیل نہ کر لو۔ ایبک نے کہنا شروع کیا، جی ہاں، کارل مارکس کہتا ہے، خدا کے واسطے اب تم لوگ یہ کہنا چھوڑ دو کہ کارل مارکس کیا یہ کہتا ہے، لینن نے یہ کہا، ابراہیم لنکن کا وہ قول ہے، ان کو تو جو کہنا تھا کہہ چکے، اب تم بھی تو کچھ کہو۔ یاد رکھو وہی زندہ رہتے ہیں جو خود کا کہنا مانتے ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاگیردار بڑے لوگ جو اس وقت ریسٹورانوں اور رقص گاہوں میں داد عیش دے رہے ہیں، جن کے اجداد نے تمہیں اور تمہارے ملکوں کو غیر ملکیوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، ہرگز تمہارے مرض کی دوا نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنی سطح سے نیچے اترو، اپنے عوام کے قریب آؤ۔ میرے خیال میں اب ہمیں مزدور اور کسان کے روایتی اور تقلیدی نعرے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اپنے پڑھے لکھے مظلوم طبقے کو سہارا دو، اس میں خود اعتمادی پیدا کرو۔ مزدور کا مستقبل نعروں سے نہیں سدھرے گا بلکہ تدریجی تعمیر سے سدھرے گا۔ جب وہ ان آوازیں کسنے اور شعر پڑھنے والوں کی وکالت کرتا چلا جا رہا تھا تو چاروں بابو قیاس سرائی میں مصروف تھے۔ غضب کی چیز تھی یار، مگر یار دونوں میں سے کس کا ہاتھی ہے؟ کیسا ہاتھی؟ یہی سفید ہاتھی ہوگا کسی کا، اسی کا ہوگا جس نے غصے سے مڑ کر تمہاری طرف دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دوسرے کی تھی۔ جی ہاں، ضرور ہوگی دوسرے کی۔ بھئی یہ میم لانے کا کیا تک ہے؟ ہوگا کوئی تک، بڑے لوگ تک اور بے تک کب دیکھتے ہیں، مگر ہم تو حسن انتخاب اور ذوق نظر کی داد دیتے ہیں۔ ایسی میں بہتوں کے ساتھ دیکھی ہیں۔ اب وہ چاروں کسی اور سمت بڑھ گئے۔ وہ تینوں بھی باتیں کرتے کرتے اس موڑ پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ان کے راستے الگ الگ ہوتے تھے۔ رخصت ہوتے وقت نادر نے ایبک سے کہا، ملا کرو، تم سے مل کر آج مجھے بہت خوشی ہوئی، تم ہمارے گھر کب آ رہے ہو؟ ایبک کو اس کے الفاظ پر یقین تھا، اس لیے وہ خوب جانتا تھا ڈاکٹر نادر وہی کچھ کہتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ چپ رہا۔ روبینہ جو ڈیویکو سے نکلنے کے بعد برابر بور ہو رہی تھی بولی، ہاں بتاؤ کب آ رہے ہو؟ جب خدا کی مرضی ہوگی، وہ مسکرایا۔ خدا کی مرضی اس وقت ہوتی ہے جب انسان ارادہ کرتا ہے۔ روبینہ نے جواب دیا، ہاں تو بس دیکھو، تم اتوار کو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، پھر بتاؤں گا، پھر نہیں، بس یہ طے ہے، نادر نے فیصلہ کر دیا۔ اچھا بھائی، پھر مجھے اپنا پتہ سمجھا دیجئے۔ بھائی یہ کام میرے بس کا نہیں، یہ روبی کرے گی۔ روبی نے بڑی مشاقی سے سارا پتہ سمجھا دیا۔ ہاں بس جاکو اور ہولی اوک کے درمیانی سڑک پر بائیں ہاتھ کو تیسرا کاٹیج۔ اچھی بات ہے، میں 10-11 بجے پہنچ جاؤں گا۔ اور وہ مڑ گیا۔ اچھی بات ہے، اگر اتفاقات میں درپے ہو گئے ہیں تو ہوا کریں، میں آخر ان سے اتنا ڈرا کیوں جا رہا ہوں؟ اس نے سوچا اور مقبول کے ہوٹل کی طرف چل پڑا جہاں وہ اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔